جی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اکثر میں اس کو قرضہ دیتا رہتا ہوں۔ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ میرا اکرام کرتا ہے، چائے پلاتا ہے، کبھی کھانا کھلاتا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے اس نے مجھے ایک بڑا کیک بھی دیا۔ میں نے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن اس نے پیسے نہیں دیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں یا چائے پلا دیتا ہوں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، بلکہ کبھی میں اس کو کھلاتا ہوں تو کبھی وہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے، اور جس آدمی کو قرضہ دیا جائے تو حدیث کی روح سے اس سے نفع لینا جو ہے یہ ربا اور سود ہے۔ کیا یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لائے وہ ربا ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے یا کسی کو آپ نے 5 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے قرضہ دیا ہے تو وہ پوری رقم آپ کو واپس کرے گا، چاہے مہینے بعد ہو، چاہے سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو۔ یا تو 2 لاکھ روپے دیے ہیں تو 2 لاکھ روپے واپس کرے گا، 5 لاکھ روپے دیے ہیں تو وہ آپ کو 5 لاکھ روپے واپس کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وہ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے یا آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے یا آپ اس کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قرضے ہی کی وجہ سے ہے، وہ ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اگر میں اس کو کھلاؤں گا نہیں، پلاؤں گا نہیں، یا اس کو میں چیز نہیں دوں گا تو یہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرے گا جبکہ میں فی الحال ادا نہیں کر سکتا، یا اس نے مجھے قرضہ دے دیا ہے فی الحال مطالبہ تو نہیں کرتا لیکن اس کا احسان ہے مجھ پر، اس لیے جو ہے وہ آپ کو کچھ نفع بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے اس قرضے کی بنیاد پر، تو پھر تو یہ سود کے زمرے میں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں قرضہ اس سے واپس لے لوں گا تب بھی وہ مجھے کھلائے گا، چائے پلائے گا، تب بھی جو ہے میں اس سے وہ مجھے کوئی چیز دے گا، یا میں اس کے پاس اپنے بچوں کو لے جاؤں تو بچوں کو جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قرض کی وجہ سے نہیں آپ کو نفع دے رہا، ویسے ہی آپ کو نفع دے رہا ہے تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع جو آپ کو مل رہا ہے یہ اس قرضے کی وجہ سے ہے تو پھر کیا ہے، یہ سود کے زمرے میں ہے، یہ ناجائز ہے اور اس کو جو ہے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس کو آپ ربا نہ بھی کہیں، اس کو سود نہ بھی کہیں، تو ربا اور سود کا شائبہ تو اس کے اندر موجود ہے، شک تو موجود ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس سے آپ نفع نہ لیا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دے دیا تو پھر اگلے دن اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں گاڑی کی چابی دے دیں، ہم نے ایئرپورٹ جانا ہے، ہم نے کسی کام سے جانا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، تو اس آدمی کا دل نہیں کرتا کہ وہ گاڑی دے، لیکن چونکہ قرضہ لیا ہے اس نے آپ سے تو مجبوراً وہ آپ کو گاڑی دے دیتا ہے، مجبوراً اپنے گھر میں آپ کو رہائش دے دیتا ہے، مجبوراً وہ آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے، مجبوراً جو ہے وہ آپ کے کام کاج کرتا ہے اس قرضے کی وجہ سے۔ تو یہ جو نفع آپ لے رہے ہیں تو چونکہ یہ ایک اضافی چیز ہے قرضے کے علاوہ، اصل رقم کے علاوہ جو آپ نے اس کو دی ہے، تو یہ نفع آپ کو جو مل رہا ہے بغیر کسی معاوضے کے ہے، بغیر کسی محنت کے ہے، اس لیے کیا ہے یہ ربا اور یہ سود کے اندر شامل ہے، تو ایسے نفع سے بچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ قرض کی بنیاد پر آپ کو نفع مل رہا ہے یا ویسے نفع مل رہا ہے۔ اگر قرض کی بنیاد پر ہے تو پھر تو یہ ربا ہے، پھر تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے میں قرضہ واپس لے لوں تب بھی وہ مجھے کھلائے گا پلائے گا، جیسے کہ آپ نے جو صورت بتائی ہے کہ کبھی میں اس کو کھلا دیتا ہوں کبھی وہ مجھے کھلاتا ہے، تو بظاہر تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا ایک سلسلہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، وہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے بچیں اور اس سے نفع لیں، اس سے کوئی چیز وصول نہ کریں، تاکہ یہ جو ایک شائبہ پیدا ہو رہا ہے سود کا اس سے بھی جو ہے آپ محفوظ ہوں۔